شدید لفظی گولہ باری کے بعد پی پی اور نون لیگ میں سیز فائر۔ نواب شاہ میں بڑی بیٹھک کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو فون۔ الزام تراشی ختم کرنے اور مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم نے کہا آپ نے بطور وزیر خارجہ بہترین کام کیا جس کا صلہ پاکستان کو عالمی کامیابیوں کی صورت میں ملا۔ صدر آصف زرداری سے لیگی وفد کی نواب شاہ میں ملاقات ہوئی جس میں کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق ہوا۔ صدر زرداری نے مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کی دل آزاری پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق صدر نے کہا اپنے دوستوں سے بولیں، سوچ سمجھ کر بیانات دیا کریں۔ میں پی پی رہنماؤں کو سمجھاؤں گا وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم جمہوریت کی خاطر تعاون کر رہے ہیں، نہیں چاہتے معاملات خراب ہوں۔ حکومتی وفد نے یقین دہانی کرائی اب کوئی متنازع بیان سامنے نہیں آئے گا۔ محسن نقوی نے معاملات طے کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزہ میں 2 سال سے جاری نسل کشی رکنے کا امکان روشن۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر معاہدہ ہو گیا۔ اہل غزہ کا جشن۔ امن معاہدے پر اتفاق ہوتے ہی موبائل کی ٹارچ آن کیے فلسطینی صحافی غزہ کی گلیوں میں صدائیں بلند کرتے رہے۔ ترجمان یونیسیف جیمز ایلڈر نے ویڈیو پیغام میں کہا اس وقت غزہ کا آسمان اور ماحول ناقابل یقین حد تک پرسکون ہے۔ شہداء الاقصی اسپتال کے آنگن میں لوگوں نے جشن منایا۔ غزہ پر جنگ کے خاتمے، قابض افواج کے انخلا، امداد کے داخلے اور قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ ہوا۔ اسرائیلی حکومت یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا اسرائیلی فوج کے انخلا اور حملے رکنے پر یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اسرائیل کو کل غزہ کے تمام آبادی والے علاقوں سے فوج نکالنا ہوگی۔ امریکہ اور ثالثوں نے اسرائیل کے جنگی آپریشن میں واپس نہ آنے کی ضمانت دی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ مصری میڈیا کا دعویٰ، اسرائیلی وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے غزہ میں حملے روک دیے۔ معاہدے کی منظوری کے لیے آج ووٹنگ ہوگی جس کے بعد جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ترک حکام کا کہنا ہے غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے جوائنٹ فورس بنائی جائے گی۔ ترکی، مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے لوگ فورس میں شامل ہوں گے۔ روئٹرز کے مطابق غزہ کے شمالی علاقوں میں دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ الزیتون میں آج صبح بھی حملے ہوئے، 24 گھنٹے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ تمام فریقوں سے منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خیر مقدم، کہا اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ملکوں اور امریکہ کے لیے آج عظیم دن ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کا بھی شکریہ، اس تاریخی اور بے مثال موقع کو ممکن بنایا۔ جنگوں کو روکنے کے لیے ٹیرف کی طاقت کا استعمال کیا۔ چین کا حماس اور اسرائیل کے امن معاہدے کا خیر مقدم۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی، کہا فلسطین پر حکمرانی کا حق صرف فلسطینیوں کا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے۔ مذاکرات میں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کی پرعزم اور انتھک کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ ہم شراکت داروں، دوستوں اور برادر ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دنیا کو قابضین اور غیر قانونی آباد کاروں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یوٹیوبر عادل راجہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد اور حد تک عزت قرار دیا۔
راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ، عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق الزامات بھی مسترد کر دیے۔ جج نے کہا کہ اس کا تعلق ISI یا فوج سے نہیں، صرف 2 افراد کے درمیان ہے۔ عادل راجہ کے دعووں کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کی ساکھ متاثر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے حکم دیا عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیصلہ جاری کریں گے۔ آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا، ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا، یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی۔ لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ PTI کے شرپسند عناصر کو دنیا نے آج دکھایا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا ریاست اور قومی اداروں کے خلاف بیانیہ پروپیگنڈا ناکام ہوگا۔ کہا جیل میں بیٹھے بانی PTI دہشت گردوں کے چیف سپانسر ہیں۔ سہیل آفریدی کی شناخت ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی ہے۔ جس طریقے سے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ PTI کی اپنی ریزرویشن تھی، یا انہوں نے کردار ادا کیا میر صادق اور میر جعفر کا، یا وہ کرپٹ تھے یا وہ نااہل تھے۔ اب یہ تو PTI کے دوست ہمیں بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ سوشل میڈیا پر ڈال دیا، گورنر ہاؤس نے ہی بھیجا۔ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ گورنر کو بھجوانے کا اعلان کیا تھا۔ گورنر کو اب تک استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ فیصل کریم کنڈی اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں علی امین وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، نہیں معلوم انہیں میر صادق اور میر جعفر کے کردار پر نکالا گیا یا کرپشن اور نااہلی پر۔ وہ چپڑاسی کے اختیار بھی خود رکھنا چاہتے تھے۔ ترجمان PTI نے دعویٰ کیا گورنر ہاؤس کے عملے نے گزشتہ شب استعفیٰ وصول کیا، اس پر دستخط بھی کیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو بنایا بھی خان صاحب نے تھا، اور ابھی جو اس کا فیصلہ ہے خان صاحب کا، وہ خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے۔ ینگ لڑکا ہے سہولت جی جو ISF میں رہا ہے، مڈل کلاس سے ہے، اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں، نئی شروعات ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بانی نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ہٹایا بھی انہوں نے ہی ہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں پیپلز پارٹی 2 کشتیوں کی سوار ہے، ان کی نون لیگ سے کوئی لڑائی نہیں، یہ نورا کشتی ہے، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ رات میں مکہ کر لیا، اگر یہ سنجیدہ ہیں تو عدم اعتماد لائیں، ہم ساتھ دیں گے۔ اتوار کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہی اجلاس ہوگا، اہم اور بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے میجر سپتین حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی میں 7 خارجی مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے شہید میجر سپتین حیدر جیسے بہادر سپوتوں پر قوم کو ناز ہے۔ کل صدر مملکت سے ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی، سمجھتا ہوں کہ اب معاملات رفع دفع ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں PIDCL کو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم فراہم کر دی ہے، مگر اب سندھ حکومت انہیں روک رہی ہے۔ طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ لاہور کی طرح کراچی میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے کب مکمل ہوں گے؟ میں نے کہا ہمیں ووٹ دے کر آزمائیں تو پنجاب سپیڈ یہاں بھی نظر آئے گی۔ پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر اسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں سہولتیں بہتر کی، اس ادارے میں صفائی کی صورتحال ابتر تھی، صحت کے شعبے پر خاص توجہ ہے،
सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की कराची आमद। वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से खिताब में कहा सऊदी सरमाकारों को यहाँ काम करने की दावत देते हैं। सनती जोन्स के क़याम से पायदार कारोबारी माहौल पैदा होगा। सिंध और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा पाकिस्तान पूरे खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है। कराची में सरमाकारी के बहुत से मौक़े हैं, मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। सऊदी वफ्द की गवर्नर हाउस भी आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द को सलामी पेश की गई। इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुश्ताक अहमद ने कहा ये जिद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब गजा के साथ हैं। नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला भी इसराइली कैद से रिहा। बताया उन्हें रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका मिशन जारी रहेगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सदाकत खान समेत इंसानी हुकूक के 4 अलंबरदार लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। 6 अफराद मैक्सिको पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अहले पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करता हूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन फलस्तीनी अवाम की इमदाद जारी रखेगी। इमदाद के रास्ते खुलने के बाद गजा में 3 अरब रुपए की लागत से अस्पताल तामीर किए जाएंगे। $1 अरब फलस्तीनियों के लिए खर्च किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा खुद अवाम के पास जाकर फलस्तीनियों की मदद के लिए अपील करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन पे हमें जाना पड़ेगा और हमें वहां से देखना पड़ेगा कि ये 26th अमेंडमेंट जो हुई है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुई है। वो मेरा ख्याल है उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो 26th अमेंडमेंट के बाद उनकी एलिवेशन हुई है। 4 of them were chief justices of their respective high courts. They were chiefs, they are respectable judges. उन पर ये इल्जाम लगाना कि बेनिफिशियरी है, I'm sorry to say, ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदखेल ने वकील से इस्तफसार किया आप फुल कोर्ट का कह रहे हैं, यानी इसमें तमाम जज शामिल हैं। मुनीर मलिक ने कहा नहीं, सिर्फ वो जो 26वीं तरमीम से पहले वाले हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए हम अपने साथी जजों को कैसे छोड़ सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा करते हैं जो दूसरे 8 जज रह गए सिर्फ वही आपका केस सुन लें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए जो बाकी रह जाएं क्या वो रिटायर हो जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा ये तो फैसले के बाद पता चलेगा वो रहेंगे या नहीं। उन जजों को बेंच पे नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं तरमीम के बाद तरक्की हुई। जस्टिस जमाल ने कहा क्या नए जज किसी और मुल्क से लाए गए। तरक्की पाने वाले 4 जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जजेस इज्जत माब हैं, जजों को ना रगड़ा जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स दिए मैंने गलत सोच के साथ नहीं कहा। आईनी बेंच ने समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 26वीं तरमीम हुई मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है आइन से। उसका नतीजा ये है तमाम जो बैलेंस है आइन का वो सारा खत्म हो। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ कानून की बालादस्ती में है। आज इसके लिए खड़ा होना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सारी जमातें इक़्तिदार में हैं लेकिन मुल्क नहीं चल रहा क्योंकि हालात दुरुस्त करने की सोच नहीं। मज़ीद तजुर्बात का वक्त नहीं। मुल्क से तफरीक और नफरत को ख़त्म करना होगा। एक मेज़ पर बैठकर मुल्क के लिए काम करना होगा, वरना लावा कभी भी फट जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार।
الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی پنجاب، کے پی اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز از سر نو ترتیب۔ قومی اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 75 ہو گئی۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ارکان کی وابستگی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نقش و سامان اور تربیت سمیت تمام انتظامات 12 اکتوبر تک مکمل کیے جائیں گے۔ کمیٹی 13 سے 31 اکتوبر تک حلقوں کی ابتدائی فہرستیں تیار کرے گی۔ 1 نومبر کو ابتدائی فہرستیں شائع کر دی جائیں گی۔ 2 سے 16 نومبر اعتراضات جمع کیے جا سکیں گے۔ کمیٹی 8 دسمبر کو حتمی فہرستیں شائع کر دے گی۔ بلدیاتی انتخابات کا شیڈول دسمبر کے آخری ہفتے میں جاری ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے ششماہی اقتصادی جائزے میں اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور۔ مہنگائی کو مقررہ ہدف کے دائرے میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ریفارمز کے لیے پاکستان کی کوششوں پر آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مشن سربراہ نے کہا پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی۔ گھوٹکی میں صحافی طفیل رند کے قتل کی تحقیقات۔ ملزمان کی سہولت کاری کے شبے میں متعدد افراد زیر حراست۔ پولیس کا کہنا ہے تحقیقات کر رہے ہیں، پیش رفت سے جلد آگاہ کریں گے۔ میرپور مارتھیلو پریس کلب کے سیکریٹری جنرل طفیل رند کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ واقعے کے وقت ساتھ موجود 8 سال کی بھتیجی صدمے سے دم توڑ گئی تھی۔ خانے بال کی بختاور انصاف کے منتظر۔ ملتان میں 10 سال کی کمسن ملازمہ پر مبینہ تشدد، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ تھانہ نیو ملتان پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم شان عالم کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی آر میں شان کی اہلیہ اور کامران نامی ملزم بھی نامزد۔ پنجاب سے مردہ مرغیوں کا گوشت کراچی لانے کی کوشش ناکام۔ رحیم یار خان میں موٹر وے M5 پر فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ بس سے 4000 کلو مضر صحت گوشت برآمد۔ 2 ملزمان گرفتار۔ 90 من گوشت وہاڑی سے کراچی لایا جا رہا تھا جسے ہوٹلوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ نہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ شہری کی درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس سرتاج سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے، مقدمے کے اندراج سے کرمنل ہسٹری بن جاتی ہے۔ لائسنس نہ دکھانے پر پہلے جرمانہ کیا جائے، دوسری مرتبہ بے شک سخت کارروائی کریں۔